الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وأصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. دل مصطفیٰ دا چین
مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ مولا علی دے گردا سنگار فاطمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کروڑ مرتبہ درود پاک صاحب الاولاق آمینہ کے لال عبداللہ کے چشم و چراغ باب رحمت سے بہار لے کر آنے والے پیارے آقا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑ مرتبہ شکر ہے اور اس دا احسان ہے، بلکہ احسان عظیم ہے کہ اس نے سانو اس اپنے خوبصورت گھر دے اندر بیٹھ کے اپنا اور اپنے محبوب دا ذکر کرن دا موقع عطا فرمایا۔ حضرات شیوکار اج دا جمعہ المبارک موضوع سخن غزوہ بدر اس حوالے دے نال میں چند چیزاں تھوڑے سامنے گوش گزار کراں گا۔ ایک ہی مجلس کے اندر یا ایک ہی جمعہ المبارک دے اندر بیان نہیں ہو سکتا، لیکن میں کوشش کراں گا کہ چیدہ جنہیں چیزاں نے تھوڑے سامنے گوش گزار کر دے وہاں۔ مکہ دے اندر کریم آقا علیہ السلام دی پھپھو جان نے حضرت عاتقہ، بولو ذرا، حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے رات خواب ویکھیا۔ خواب کی ویکھیا وے کہ ایک اونٹ دے اتے آدمی سوارے خانہ کعبہ دی چھت دے اتے آ کے کھڑا ہویا تو اس نے اعلان کیتے کہ اے کافر مکے دے کافروں اپنی مقتل گاہ دی طرف جاؤ، اپنی قتل گاہ دی طرف نکلو اور جلدی نکلو۔ پھر کہنیاں نے کہ میں آرام پہ کرنی ہے۔ دوسری جگہ دے اتے میں پھر ویکھیا وے کوہ ابو قبیس سے اتے کھڑا ہو کے اسے شخص نے دوبارہ اعلان کیتے ہیں کہ مکے دے کافروں تسی اپنی قتل گاہ دی طرف نکلو۔ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ تے اور بھی پھر اس طرح ہی ویکھے ہے۔ صبح میں اٹھیاں تے میں ایک خواب اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سنائے ہیں، انہوں نے اے بھی آکھیا تے کسی نے دسنا نہیں، کسی نے خواب دسنا نہیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں سنی گل سن کے تو میرے دوست سن، یہ بھی کافران بہت بڑے سردار نے، عتبہ، انہوں نے جا کے گل سنا دیتی۔ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ دونوں بھائی نے بہت بڑے بہادر بھی سن، بہت بڑے جنگجو بھی سن، لیکن ہے کافر سن، بہت بڑے کافر سن۔ انہوں نے جس ویلے جا کے گل دسی نہ انہوں نے اگے دسیا بھائی تسی اگے کسی نوں دسنا نہیں ہے۔ انہوں نے اگے اپنے بھائی نوں دس دیتی، انہوں نے اگے اپنے پتر نوں دس دیتی۔ یہ جڑا خواب سی چلدا چلدا مکے دے اندر ہر گھر دے اندر یہ گل پہنچ گئی۔ ابو جہل دے کول جس ویلے گل پہنچی نا تے ابو جہل خانہ کعبہ دے ویڑے دے اندر بیٹھا ہویا وے تے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادو والے دین اسلام نہیں سن قبول کیتا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ لیکن ساڑھے واسطے ادب دا تقاضا یہی ہے کہ چونکہ اسی بعد دے اندر 1400 سال بعد اسی انہاں دا نام ادب دے نال ہی لینا ہوئے۔ تو حضرات جی وقار جس ویلے حضرت عباس بن عبد المطلب خانہ کعبہ دے ویڑے دے اندر ان کر کے داخل ہوئے نا، ابو جہل اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ پہلے تو سنے توڑے خاندان دے اندر بندے نبوت دا دعویٰ کر دے نے، تنزیہ کہنے لگا کہ ہون عورتاں بھی نبوت دا دعویٰ کرن لگ پئیاں نے کہ اے عباس اگر 3 دنوں دے اندر ایک خواب پورا نہ ہویا کہ اسی کیڑی مقتل گاہ دی طرف نکلنا ہے، کیڑی قتل گاہ دی طرف نکلنا ہے، تو پھر تہاڈے نال جو سلوک میں کراں گا نا او پھر میں ہی کراں گا۔ اس چیز نو لے کے نا ابو جہل نے اس خاندان نو بڑا بدنام کرن دی کوشش کی تھی، بدنام کرن دی جس ویلے کوشش کی تھی نا تیسرا دیہاڑا آیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غصہ سی کہ خواب لے کے تے سانو بدنام کرن دی کوشش پہ کر داوے،
وہ بھی اپنے گھر کے اندروں نکلے کہ میں یہ علاج کر کے آنا کہ آپس کے اندر ایسی جنگ ہون والی سی مکے کے اندر ہی جس ویلے آئے نا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ خانہ کعبہ دے ویڑے دے اندر آئے تھے. ابو جہل جڑا بڑی تیزی دے نال نکلدا پیا سی. ان کے کدھر جا رہے ہیں؟ ان کے او ویکھ کہ عمر جڑا آدمی ہے نا وہ آگے جڑا ابو سفیان دے نال گیا ہویا سی قافلے دے اندر انہیں آ کے اپنے کپڑے پھاڑ دیتے نے اپنے اونٹ دی جڑی نکیل ہے اس نو کٹ دیتا ہے اسی ناک نو بھی کٹ دیتا ہے کجاوا جڑا ہے سیدھا رکھی دا انہیں الٹا رکھ لیا ہے. اے عرب دے اندر دستور سی کہ جدوں بھی کوئی بری خبر سنانی ہوتی سی نا اپنے کپڑے پھاڑ دیتے جاندے سن اور اونچی آواز دے نال کھڑے ہو کے اعلان کر دیتا جاندا سی. اس نے اعلان کیتا کہ اے مکے دے کافرو تو ہاڈا جڑا سامان ہے ابو سفیان لے کے آ رہے سن قافلے دے اندر تے مسلماناں نے اودے اوتے حملہ کرن دی ٹھان لئی ہے لہذا تسی اپنا سامان بچان واسطے سارے تیاری کرو. جس ویلے یہ گل سنی تے ابو جہل کہنے لگا کہ لگدا ہے خواب سچا ہے لگدا ہے خواب سچا ہے. ادھر سارے نے تیاری کی تیاری کرن تو بعد مکے دے اندروں سارے کافر جڑے نے تیار ہو کے ٹر پے. ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خبر پہنچتے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بھی تیاری فرمائی صحابہ کرام نو نال لیا رسے دے اندر صحابہ کرام نو روک کے فرمایا صحابہ لگدا ہے کہ اس سفر دے اندر سانو جنگ بھی کرنی پے سکدی ہے انہاں دے نال لڑائی بھی کرنی پے سکدی ہے تے کیا تسی تیار ہو؟ ایک پاسے انصار صحابہ کرام سن سے ایک پاسے مہاجرین صحابہ کرام سن. مہاجرین دے اندر حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کر دے نے سونیا شروع تو لا کے ہی ہون تک ساری زندگی تواڈے نامے لا چھڈی وے. پچھو حضرت عمر فاروق اٹھ کے کھڑے ہوئے انہوں نے بھی عرض کی تھی سونیا کہ جو تہاڈا حکم ہے جس طرح حکم ہے اسی اس طرح کرنے واسطے تیار ہاں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ویکھدے پئے سن کہ انصار والے انصار وہ سن جڑے مدینے دے اندر رہندے سن مہاجرین وہ سن جڑے ہجرت کر کے آئے سن. جس ویلے ویکھیا نا انہاں وال تے انہاں جڑے بڑے سردار سن وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کردے نے سونیا لگدا ہے تہاڈا اشارہ ساڈے والے تے ساڈے کول پھر سماعت فرما لو. عرض کیتی سونیا اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دی طرح نہیں کہ اسی انہاں نوں آکھیے تسی او تو ڈر تسی جا کے اپنا رب نال اوتھے جا کے لڑو انہاں دے نال تہاڈا رب انہاں دے نال جا کے لڑے بلکہ نہیں سونیا تسی سانو اشارے کرو اسی اپنے گھوڑے جڑے نے دریاواں دے اندر ڈال دیواں گے. تیاری ہو گئی ادھروں مکمل تیاری ہو گئی. ادھروں بھی قافلے آ رہے ہیں ادھروں بھی قافلے آ رہے ہیں کفار بھی آ رہے ہیں اور ادھروں مسلمان بھی آ رہے ہیں. رستے دے اندر ابو جہل ابو سفیان بڑی تیزی دے نال اپنا قافلہ سائیڈ تو کر کے دریائی رستے دے طرف گزر گیا نکل گیا تو انہیں پیغام بھیجیا مسلمان انہاں کافراں نوں کہ میں بچ کے آ گیا ماں ہن کوئی مسئلہ نہیں ہے لہذا تسی واپس آ جاؤ. جس ویلے اینی گل ہوئی نا تے ابو جہل دے کول گل پہنچی ابو جہل کہنے لگا نا اسی سارے جڑے کفار مکہ ماں نکل کے آ گئے ہاں لہذا تھوڑے جے مسلمان نے اج اسی انہاں نوں ختم کر دینے نعوذ باللہ من ذالک اسی اینی تیاری دے نال آئے ہیں ساڈے کول ہر چیز ہے بے اسی انہاں نوں اج ختم کر کے واپس آنا ہے. روزانہ جڑا یہ مسئلہ ساڈے واسطے پیش آندا ہے نا اسی اس چیز نوں ختم کر کے ہی واپس آنا ہوئے. تو حضرات سی وقار جس ویلے وہ نہ واپس مڑے کچھ لوگ انہاں دے اندروں واپس چلے بھی گئے لیکن پھر بھی وہ جس ویلے سفر کرتے آ رہے ہیں ادھروں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی سفر کرتے آ رہے ہیں. ایون کہ میں وہ جگہ ویکھ کے آیا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات سب نوں دیکھنا نصیب فرمائے. غزوہ بدر انہوں کیوں کیا جاندہ ہے؟ بدر اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ بدر ایک کنویں دا نام سی. بدر ایک بولو ایک کنویں دا نام سی اس جگہ نو تاں واسطے بدر کیا جاندہ ہے. تے غزوہ انہوں کہتے ہیں جن دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود شرکت فرمائی ہوئے. 28 غزوات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی دے اندر کیتے نے تے جنہ دے اندر 9 غزوات دے اندر لڑائی ہوئی ہے باقیہ دے اندر لڑائی دی نوبت ہی نہیں آئی اپنے مقاصد نو حاصل کر لیتا گیا ہوئے. اے غزوہ بدر جس ویلے آمنا سامنا ہو گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا مختصر کر دے وہاں صفاں لائنہ سیدھیاں کیتیاں ادھر کفار نے بھی اپنے آپ نو سیدھا کیتا ہوئے
حضرات سی وقار حضور علیہ السلام ادھر صحابہ کرام دیا صفا پہ سلیاں کر دے ایک صحابی نے جنہ دا نام ہے حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا تھوڑا جا پیٹ اگے نکلیا ہویا وے کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ہاتھ دے اندر چھڑی پکڑی ان کر کے صفا پہ سیدھیاں کروا دینے صفا سیدھیاں کروا دیا ہو انہاں دے پیٹ دے اندے تھوڑی جی چھڑی لگی میں حضور نے فرمایا کہ ایسا باز ذرا سیدھا ہو کے کھڑا ہو جا حضرت سوال میں جس میں نے چھڑی لگی میں عرض کر دینے سونیا میں نو چھڑی لگی ہے میں ایدہ بدلا لینا سارے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت سوال ایک ہی پیا کرنا میں اس سامنے کفار کھڑے دے ایک جنگ دی حالت دے اندر کھڑے ہوئے تسی کیسا سوال پہ کر دے ہو ایسا سوال پہ کر دے ہو کہ ادھی اس وقت ضرورت ہی نہیں ہے حضرت سوال کہے لگے نے تھانوں نہیں پتا ہو میں کس واسطے سوال پہ کرنا ہوں کون ہے دے والی نے فرمایا کہ میں رحمت للعالمین میں انہیں صاف کرنے والا ہوں میں ہی عدل کرنے والا ہوں فرمایا لے آج تو بدلہ اپنا لے لے اپنے قمیض اپنے پیدے تو قمیض اٹھائی میں حضرت سواد نے اگے بڑھ کے بوسا لے لیا میں حضور علیہ السلام نے جسم نے نالن کر کے چھمٹ گئے نے صحابہ کہنے نے ہائے حضرت سواد ایک ہی پہ کر دے عرض کر دینے آوے کو سامنے جدائی پہ نظری ہوندی ہے سامنے فراق نظری پہ یاد آوے ہاتھ جنگ دے اندر کھڑے ہوئے ہو میرے دل دے اندر خیال آیا آج اپنے جسم نو سرکار دے جسم دے نال لگا لے تے جہنم حرام ہو جائے گی اپنے جسم دے نال جسم سرکار دا لگا لو جس ویلے اے واقعہ پیش آیا تے سرکار نے پوچھا ایویں کیوں کیتا ہی حضرت کیتی سونیا سامنے جدائی بھی نظر آندی ہے اے جی سامنے میدان جنگ ہے تے تسی فرمایا ہے کہ جنہ دا جسم میرے جسم دے نال لگ جاوے گا اون دے ہوتے جہنم دی آگ انہوں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی نے اس واسطے میں قریب ہویا حضرات سی وقار جس ویلے دونوں این کر کے بالکل سدھے لشکر ہو گئے نا حضور علیہ السلام نے ادھروں 3 غلامانوں بھیجیا ادھروں عتبہ او آیا اور عتبہ دا بھائی شیبہ آیا اور عتبہ دا بیٹا ولید آیا بہت بڑا خاندان سے اور اے بھی یاد رکھنا کہ اس واقعے دے اندر جڑے کافران دی طرف وہ سردار بن کے آئے سن وہ عتبہ سن عتبہ بن ربیعہ اور اے بھی یاد رکھنا کہ ادھر عتبہ بن ربیعہ سن نا عتبہ دا پتر ادھر مسلمانہ وال سن تے انہاں دا نا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی اے جنگ جیڑی ہے نا ادھر باپ سن تے ادھر بیٹا سی اگر ادھر بیٹا سی تے ادھر باپ سی ادھر بیٹے کون سن مسلمانہ وال باپ سن کون باپ سن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ادھر کفار دے اندر انہوں نے بیٹے سن اے ایسی جنگ سی باپ بیٹے سامنے آ گئے سن تو حضرات سی وقار جس ویلے این توجہ طلب آتے جنگ بالکل تیار ہے ہن جنگ ہوندی رک چلی سی ایک باری رک چلی سی کیوں کہ ادھر جڑے جتنے بھی کفار سن جتنے بھی انہوں بڑے بڑے لوگ سن سارے ہی آئے سن تے کوئی تکے نال آئے سن کوئی زبردستی آئے سن تے کوئی اپنی خوشی دے نال آئے سن تے حکیم بن حزام ایک شخص بہت بڑا شخص انہوں نے کافران بعد ادھر مسلمان بھی ہو گئے انہوں نے مشورہ دیتا عتبہ نو جڑا ادھر سردار سی کہ یار میری گل سنو جڑے مقصد واسطے اسی آئے ساں اپنے کافرے نو بچان واسطے تے ساڈا پورا ہو گیا کافلا تے ساڈا بچ کے چلا گیا تو ہن اسی خون ریزی کران گے تے اے مناسب نہیں ہے لہذا اگر اسی اس نو صلح صفائی دے اندر بدل لئیے تے ساڈے معاملات ختم ہو جان گے تاریخ دے اندر تیرا نام لکھا جاوے گا کہ بہت بڑی خون ریزی تو بچا لیتا گیا وہ کہنے لگا کہ دل تم میرے دے اندر بھی یہی خیال ہے کہ کسی طرح یہ جنگ ایتھے روک دیتی جاوے خون خرابہ نہ ہوئے تے کہنے لگا کہ اے گل نو منظور کروان واسطے ابو جہل دی مور لگنی ضروری ہے جس ویلے اے دونوں شخص ابو جہل دے کول گئے نا
انہوں جا کے آکھیا کہ اگر اسی اس جنگ نو روک دئیے ساڈا مقصد حاصل ہو گئے، قافلہ جڑا بچ کے چلا گیا ہے۔ تے ابو جہل کہنے لگا کہ نا 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 نا، حضرت عتبہ نو نعوذ باللہ من عتبہ نو مخاطب کر کے نا کہنے لگا کہ تو ایسے واسطے کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہ کریے، کیوں کہ تیرا پتر مسلمانہ والا ہے، تینوں اپنے پتر دی ہمدردی ہے، اس واسطے تو کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہ کریے۔ عتبہ کہنے لگا کہ نہیں میں اپنے پتر دی ہمدردی نہیں ہے۔ ادھروں ایک مسلمانہ کو قتل ہویا سی عمر بن الحضرمی دا، تے ان دے بھائی نو بلا کے نا ابو جہل نے اس دا نام سی عامر، انہوں بلا کے کہنے لگا کہ اے ویخ تیرے پرادہ جڑا قتل ہے اس نو ختم کیتی جا رہے نے، صرف اور صرف اپنے اولادہ ادھر نے نا اس واسطے۔ اس عامر نے اپنے کپڑے پھاڑ لے اور اپنا آپ برا حال کر لیا، شور پیدا کر لیا، ہزارہ دی تعداد اندر کفار سن سارے بڑک اٹھے کہ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا ہوئے، یہ جنگ ہو کے ہی رہے گی، اسی مسلمانہ دے کولوں بدلہ لے کے ہی رہاں گے۔ لو یہ جنگ پھر شروع ہو گئی، رک دی جانی سی، لیکن نہ جس ویلے ادھروں شروع ہوئی نا حضور علیہ السلام نے بھی تے ادھر جس ویلے تین بیچے نا آدمی غلام سن، ادھر تین سردار نکلے، وہ کہنے لگے نا 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 اسی سرداران تے ساڑھے مقابلے دے اندر بھی سردار ہی بھیجو۔ حضور علیہ السلام نے ان غلاموں نو آواز دیتی واپس، اور ادھر پھر پتہ کنہ نو بھیجیا جنہیں سردار سن، انہاں دے وچوں سب تو پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم۔ اچھا ذرا بولو سبحان اللہ۔ حضرت امیر حمزہ اور دوسرے سردار دساں تے ہر کسی دی زبان دے اندر دیکھنا کتنا سبحان اللہ نکلدا۔ جڑے دوسرے سردار سرکار نے بیجے سن انہاں دا نام حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ، اور تیسرے سردار حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں جس ویلے بیجے نا تے ادھروں بھی تین وڈے کفار آئے سن، ادھروں آندے ہی جس ویلے ان کر کے آپس کے اندر گتھم گتھا لڑائی ہوئی نا تے حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی المرتضی نے پہلے وار دے اندر ہی بچھا کے رکھ دیتا، تے حضرت عبیدہ تھوڑے جے عمر دے اندر زیادہ سن، تے انہاں نو جڑا ادھر دا کفار سی نا عتبہ اس نے پیر دے اتے زخم لگایا تے آپ دی ہڈی ایتھو کر کو ٹوٹ گئی، نلی دے اندروں جڑا ہے نا گودا نکلنا شروع ہو گیا، آپ زمین دے اتے آ گئے۔ ادھروں حضرت علی المرتضی اور حضرت امیر حمزہ نے اگے ود کے اس نو بھی واسطے جہنم کیتا اور حضرت عبیدہ نو اٹھا کے واپس لے گئے۔ تے جس ویلے حضرت عبیدہ لیٹے ہوئے سن تے عرض کردے نے سونیا کیا میں شہادت دے مقام تے نہیں پہنچیا، کیا میں شہید نہیں ہویا؟ تے اکھاں دے اندر آنسو نے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عبیدہ بن حارث کیوں نہیں، تو شہادت دا مقام اور مرتبہ پا چکیاں میں، اور جس ویلے واپس آ رہے سن سفرا دے مقام دے ہوتے آپ دی حالت اتنی خراب ہو کی کہ آپ ایتھے آ کے شہید ہوئے سن۔ 14 آدمی شہید ہوئے سن مسلمانہ دے، 13 دا جڑا قبر مبارک روزہ مبارک اوتھے بنا دیتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں نے اے بھی توفیق عطا فرمائی کہ میں انہوں دی زیارت بھی کر کے آیا ہوں۔ رب دی ذات تو بھی یقین کرو، میں راتی یاد پہ کردہ سنا اور میرے ذہن دے اندر وہ سارا تصور سی سامنے سی، ساریاں چیزیں وہ میدان اس طرح ہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب گئے نے بعد اوقات گھر بھی اس طرح ہی نے جتھے ہو رہے سن بڑے پرانے نے، بندہ جس ویلے ویکھدا ہے نا کہ پھر ادھر بندہ ویکھدا ہی رہ جاتا ہے۔ تو حضرات جی وقار ادھروں جس ویلے آمنے سامنے قافلے سیدھے ہو گئے، کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے واسطے کا چھپر بنا دیتا گیا ہوئے۔ حضور علیہ السلام اوتھے چلے گئے نے، اوتھے جا کے ساری رات دعا کر رہے نے، دعائیں کر دے نے، یا اللہ میں تیرا سالہ دے اندر آتے نسل تیرا بنا کے تیری بارگاہ دے اندر لے کے آیا ہوا، یا اللہ اج دی رات میں تیرے سامنے دعا کرنا، یا اللہ سانو فتح عطا فرما دے، یا اللہ سانو فتح عطا فرما دے۔ اگر یا اللہ اے دنیا تو چلے گے تیرا نام لینا والا باقی کوئی نہیں رہے گا۔ ساری رات دعا کر رہے، حضرت ابو بکر صدیق پیچھے کھڑے ہوئے نے، ایک دن سرکار اتنی درد مندانہ طریقے دے نال دعا پہ کر رہے نے، آپ دی
چادر مبارک نیچے گر جاندی میں حضرت ابو بکر صدیق چادر ہی اٹھا دے رہے حضور علیہ السلام پھر دردناک دعا پہ کر رہے یا اللہ میں پتھروں دے اوتے چل کے 313 بنائے اے لوگاں دے کولوں پتھر کھا کے 313 بنائے لوگاں دے کولوں گالیاں لے کے لوگاں نے میرے برا بلایا کھیا میں تیری توحید دا درس دے کے تیرا تیار کر کے لے کے آیا یا اللہ اگر اے دنیا تو چلے گے تیرا نام لینے والا باقی کوئی نہیں رہے گا حضرت ابو بکر صدیق کہنے نے ان کر کے ٹھنڈی جی ہوا چلی سرکار نے پوچھا کون ہے آواز آئی جبریل آیا 1000 فرشتہ لے کے آیا کون ہے دے والی پھر بھی دعا کرنے جا رہے حضرت ابو بکر صدیق فرما دے رہے اجلی ہوا چلی ہے پہلے کھڑے بھی اجلی ہوا نہیں چلی ٹھنڈی جی ہوا چلی میں سرکار نے پوچھا کون ہے آواز آئی میکائیل آیا 3000 لشکر لے کے آیا ان کر کے ٹھنڈی جی پھر ہوا چلی ہوئے ان کر کے سرکار نے پوچھا کون ہے آواز آئی اسرافیل آیا 5000 فرشتیاں دا لشکر لے کے آیا 5000 فرشتیاں دا لشکر لے کے آیا ادھر سرکار فرما رہے ابو بکر صدیق اے رب دی رحمت آ گئی ہے اے رب دی مدد و نصرت آ گئی ہے اے جس میں ادھر لڑائی ہو رہی ہے صحابہ کرام کہنے اسی ان کر کے تلوار چلانے تلوار حالے انہیں تک نہیں پہنچتی انہا شار کلمیوں کے اوتھے ڈگ پہندا ہے کہنے نے کہ اسی تلوار چلانے بعد اندر کہنے نے کہ اسی انہوں نے اس طرح پہچان لے سا کہ انہوں نے گردنا اور انہوں نے جوڑ ٹوٹے ہوئے سانا اسی اوتھوں دیکھ دے سا ایوے لگ دے سی جی میں سڑے ہوئے ہو دینے جی میں سڑے ہوئے ہو دینے تو کہتے سن کہ اسی تلوار آلی ساری تلوار پیچھے ہی ہوندی سی پہلے ہی آواز آندی سی کہ اے حضوم اگے بڑھ حضوم پتہ ہی کون سی اے سواری سی حضرت جبرائیل علیہ السلام دی اگے بڑھو اچھا ایتھے ایک سوال پیدا ہوندہ ہے کہ فرشتہ اگر ایک بھی ہوندہ تے سارا نو بچھا کے رکھ دیندہ انہیں زیادہ فرشتہ دی کیڑی ضرورت سی انہیں زیادہ فرشتہ دی ضرورت سی کہ اپنے محبوب نو پروٹوکول دینا سی جی اپنے محبوب مکرم نو پروٹوکول دینا سی حضرات جی وقع جس ویلے لڑائی پئی ہوندی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ویکھدے نے آپ دے قریب تو بچے آئے نے آگے کہتے نے چاچا جی ذرا سانو دسیا جے ابو جہل کون ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے تسی کی ابو جہل نو کہنا میں بچے کہنے لگے اسی سنیا میں ساڈے نبی دا بہت بڑا دشمن ہے ساڈے نبی دیاں گستاخیاں کردا میں اسی گھر دے اندروں ہی جس ویلے نکلے سا اے ارادہ کر کے آئے سا اینو واسطے جہنم ہے اسی کرنا میں حضرات جی وقار حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھیا اے سامنے ابو جہل تلوار لے کے بیانا میں اپنے گھوڑے دے اوتے بیٹھا ہویا میں ان کر کے کہنے نے صرف اشارہ ہی کرن دی دیر سی اوے ابو جہل دونوں بچے بجلی دی طرح دوڑ کے دے اوتے جا کے حملہ کر دیتا ہے دونوں بچے نے جا کے نا اوتے جا کے حملہ کر دیتا ہے تو اس میں حملہ کیتا ہے نا ایک دا نام معافظ ہے ایک دا نام معاذ ہے ایک دا جس ویلے بازو ان کر کے پچھوں دے پتر نے آکے ابو جہل دے پتر اکرمہ نے آکے جس ویلے وار کیتا نا پچھوں تے جڑے کافر ہوندے نے وار پچھوں ہی کر دے نے دشمن وار پچھوں ہی کر دا وے وار کیتا وے تے آپ دا بازو مبارک کٹ گیا تھوڑا جا اڑیا ہویا سی او پریشانی کر رہا سی یار گل کرنی سوکھی ہے تینو یا مینو داتری بج جاوے نا یا صرف چھری بج جاوے اسی ساری لات لے کے بیٹھے رہنے ہاں ادھر داتری یا چھری نہیں بلکہ پورا بازو ہی کٹیا گیا وے اور بازو بھی کس طرح کٹیا گیا وے روزے دی حالت دے اندر نے آج کل دے ساڑھے کو روزہ رکھیا نہیں نہ جاندہ
گرمی بہت ہے، ادھر گرمی ادھر دی گرمی اور ادھر دی گرمی دی کوئی مثال ہی نہیں ہے وے، لیکن دیکھا جس ویلے کہ بازو جڑا ہے نا اور رسے دے اندر رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ دے پیر دے تھلے رکھ کے بازو بھی اتار دیتے تے ایک ہاتھ دے نال حملہ کر دے پے نے، ایک ہاتھ دے نال حملہ پہ کر دے نے، جس ویلے انہوں اس نو واسلے جہنم کیتا۔ اور یاد رکھنا جڑے جڑے کسان ہو ذرا ہاتھ کھڑے کرو، مبارک ہوئے تو آنو کسانہ دے پتر سن جنہاں نے ابو جہل نو واسلے جہنم کیتا سی۔ تو ہاڈے وڈیاں نے بڑیاں قربانیاں دتیاں جے، جس ویلے اے پیا ہویا سی نا تے آخری شاہ ہے سن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کولوں دی گزرے نا تے کہنے لگا کہ میں نو بڑا افسوس ہے، تکبر حالے بھی ایسی، کہنے لگا میں نو بڑا افسوس ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے افسوس کا ہے؟ کہنے لگا افسوس ہے بے کہ میں نو کسانہ دے پترہ نے مارے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں نو کوئی میرے لیول دا میری برادری دا کوئی سردار مار دا، تکبر سی نا اتنا، ایک کسانہ نو کچھ سمجھ نہیں نہیں سن، ایک کام کرنے والے لوگ نے، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ نے، حضرت معاذ اور حضرت معوذ ایک کسان دے پتر سن تے انصاری صحابی دے پتر سن۔ تو جس ویلے میں راتی پڑھیا نا تے میں کہا پیر والا دے اندر تے رہندے ہی سارے کسان نے، مبارک ہوئے تو ہنو ساڑھے وڈیاں نے، میں بھی کسان دا پتر ہاں، ساڑھے وڈیاں نے بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے، اور انہوں نے انہاں کافران واسلے جہنم کیتا وے، تے آج بھی کسان اپنے اندر ایک جذبہ رکھ دینے کہ اگر آج بھی کوئی حضور علیہ السلام دی شان دے اندر گستاخی کرے گا تو انہاں منہ توڑ جواب دے دا جذبہ رکھ دینے۔ تو حضرات سے وقار جس ویلے او بھی واسلے جہنم ہویا، جس ویلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھدے پہنے نا، لڑدیں لڑدیں اچانک نظر پئی امیہ، خیال آیا امیہ تو نہیں آج میرے ہتھوں بچدا، جدو میں تیرے ہاتھ دے اندر رہا نا تو میرے تے بڑے ظلم کیتے نے۔ جس ویلے گئے نا تلوار لے کے تے امیہ دے دو سن پچھلے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیہ دوڑ کے اونا وال گیا، کہنے لگا میں نو بچا لے، جس طرح ہو سکتا ہے نا آج بچا لے۔ تے حضرت عبد الرحمن بن عوف نو رحم آیا تو ان کہنے لگے کہ لیٹ جا، جس ویلے وہ لیٹ گیا نا تے حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ دے اتے لیٹ گئے۔ حضرت بلال حبشی نے فرمایا کہ چھڑنا تے تینوں میں نہیں ہے، آج چھڑنا تے نہیں ہے، تو بڑے میرے تھے ظلم کیتے نے۔ اچھا ذرا تصور کرو این کر کے بندہ لیٹیا ہوئے، دوسرا بندہ اتے لیٹ جاوے تے ایدروں تھلیوں دی ہوئے کچھا نظر آ رہی ہیں سن، وہ دے پاٹ بھی نظر آ رہی سن، ایدروں بھی تے ایدروں بھی، تے حضرت بلال حبشی دے کول تلوار سی اس طرح مار مار کے نا تھلیوں ہی انہوں تھلیوں ہی مار مار کے واسلے جہنم کر دیتا، تے کہنے لگے کہ آج میرا غصہ ٹھنڈا ہویا ہوئے ہیں جی، آج انہاں کولو بدلے لین، جس ویلے بدلے لینا ادھروں 70 لوگ انہاں دے وڈے وڈے مارے گئے۔ کریم آقا علیہ السلام 3 دن ایتھے رہے، انہاں نو گھسیٹ کے سارے نو کنویں دے اندر سٹیا، اور انہاں دے اتے کھڑے ہو کے نا حضور علیہ السلام نے مخاطب ہو کے فرمایا کہ دسو رب نے میرے نال وعدہ سچا کیتا ہے یا نہیں؟ پیچھے حضرت عمر فاروق کھڑے سن، عرض کر دے نے سونیا اے کچھ سن دے نے تے مرے پے نے، اے کچھ سن دے نے، اج بھی لوگ کہندے نے نا اے کچھ سن دے نے، ہائے بولو اج بھی لوگ کہندے نے نا اے کچھ سن دے نے۔ میں اسے کھلار کے تمہیں دسنا چاہنا، عقیدہ دینا چاہنا، سوال کرنے والے حضرت عمر فاروق نے تے جڑے اگے مرے پے نے وہ مسلمان نہیں نے، کافر نے، بلکہ کافر بھی نہیں نے، کافران دے سردار نے، کافران دے سردار نے۔ جس ویلے حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی سونیا یہ سن دے نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تواڈے نالوں زیادہ سن دے نے، تواڈے نالوں زیادہ سن دے نے۔ ایتھے میں تانوں پوچھنا چاہنا، کافر ہوئے، کافراں دا بھی سردار ہوئے تے مریا پیا ہوئے، او سن دے تے کریم آقا علیہ السلام دی امتی امت دے اندر امتی ہوئے، نبی اولیاء ہون، نیک لوگ ہون، صالحین ہون، ساری زندگی نماز روزہ زکات حج ادا کردیا یا گزریا ہوئے، تے پھر جس ویلے جا کے انہاں دی قبر دے اوتے سنائیے او ساڈی نہیں سن دے ہون گے،
وہ بھی ساری سنتے ہو گے. تو حضرات وقار جس ویلے 3 دنوں تو بعد سرکار اتوں نکلے نے نا تو سارے لے کے گئے مدینے کے اندر. لوگوں نے بڑے جوش و خروش کے نال استقبال کیتا. ساری رات حضور علیہ السلام نے 2-2 3-3 قیدیاں تقسیم کر دیتا صحابہ کرام دے گھر دے اندر کہ لے جاؤ. جس ویلے لے گئے تو صبح ہوئی سرکار نے فرمایا ہاں جی انہاں دے نال کی کرنا ہے. حضرت عمر فاروق کہنے لگے سونیا جنہ دے ہے نے پڑھا دیو قتل کر دین انہاں نو. حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی سونیا نہیں انہاں کولوں فدیہ لے لو ہو سکدا ہے انہاں دیاں آن والیاں نسلاں دے اندر دین اسلام آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تہاڈی سبحان اللہ تو بھی سبحان اللہ اونچا بولیا کرو ذرا سبحان اللہ. سارے کو جس لئے فدیہ لے لیا تو کچھ غریب سن کہنے لگے ساڑھے کو پیسے کوئی نہیں. سرکار نے فرمایا کوئی گل نہیں ہے ساڑھے بچیاں نو پڑھنا لکھنا سکھا دے وہ یہی تہاڈا فدیہ ہو جائے گا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے میرے کول بھی کچھ نہیں. سرکار نے فرمایا انہاں نو معاف نہیں کرنا ذرا میرے کول لے آؤ. جس ویلے سرکار دے کول لے کے آئے نا تو سرکار نے فرمایا جی تسی فدیہ کیوں نہیں دے رہے؟ جی میرے کول کچھ بھی نہیں. سرکار نے فرمایا وہ جڑا راتی ایک کمرے دے اندر بیٹھ کے میری چاچی نو سونا دے کے آئے ہو آئے ہیں جی میری چاچی نو سونا دے کے آئے ہو کہ اگر میں مر گیا اے ونڈ دے بھی نہ مریا تو میں نو واپس کر دے بھی اوندا کی بنے گا. تسی کہندے میرے کول کچھ ہے نہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے سونیا ساڈے دوواں دی گل سی اسی کمرے دے اندر بیٹھ کے کیتی سی دروازہ بند کر کے کسے نو پتہ نہ چلے. اج تسی اندر دیاں خبراں دے دتیاں نے لے آؤ مینوں کلمہ پڑھاؤ دین اسلام دے اندر داخل فرما لو. حضرت ابو بکر صدیق نے ٹھیک فرمایا سی نا کہ سرکار انہاں کولوں فدیہ لے لو ہو سکدا ہے انہاں دے اندروں مسلمان ہو جان. تے حضرت عمر فاروق تے سخت سن نا اوتھے ہی وڈا کے رکھ دیندے سن. اگر کوئی فیصلہ کروان واسطے بھی آندا سی نا فرماندے سی کہ اے عمر دی تلوار فیصلہ کرے گی تے اڑا کے رکھ دیندے سن. تے جس ویلے پھر حضور علیہ السلام دے داماد سن انہاں دا نام سی ابو العاص بن الربیع. انہاں دی شادی ہوئی سی حضرت زینب سلام اللہ علیہ نال. کافران دی طرفوں اے بھی قیدی بن کے آئے سن. دماد سامنے ادھر حضور علیہ السلام سسر سن نا سامنے کھلوتے ہیں تے جی میرے کول کچھ نہیں. پیغام بھیجیا مکے دے اندر تے سرکار نے بیٹی نو واپس نہیں بلایا سی. اعلان نبوت تو بات ہے بیٹی نے کلمہ پڑھ لیا سی لیکن دماد نے نہیں پڑھیا سی. تے پیغام بھیجیا حضرت زینب سلام اللہ علیہ نو. حضرت زینب حضور علیہ السلام دی بیٹی نے انہاں دے گھر دے اندر سن آلے. بڑی توجہ طلب بات ہے. رات جس ویلے میں پڑھیا تے میں نے اکھاں دے اندر آنسو آ گئے کہ ایسے ایسے کریم آقا علیہ السلام نے مثالاں قائم کی تھیاں نے. جس ویلے پیغام بھیجیا نے تے حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے ویکھیا کہ گھر دے اندر تے کچھ بھی نہیں لیکن گلے دے اندر ہار سی. او ہار او سی کہ جڑا حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی نو جہیز دے اندر عطا فرمایا سی. یاد رکھنا اگر کسی رشتہ بول گیا میں نے بعد کا نام نہیں یاد آندے لیکن کوشش کریں گے صحیح دس دے وہاں. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن سن حضرت حالہ. تے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے میاں حضور علیہ السلام نے عرض کی تھی حضور اگر تسی اجازت دیو تو میں اپنی بیٹی دا رشتہ جڑا ہے اپنی بہن وال نہ کر لواں. سمجھ آ رہی ہے جنہاں نو آ رہی ہے ذرا بولو سبحان اللہ. بہن وال نہ کر لواں. سرکار نے اجازت دے دیتی. جس لئے اجازت دے دیتی نا نکاح ہو گیا. یعنی کہ ہون جڑے سامنے کھلوتے ہوئے سن نا اے حضرت حالہ دے بیٹے سن ابو العاص بن الربیع. تے حضرت ختیجہ نے اپنی بہن نو رشتہ دیتا ہویا سی. جس ویلے رشتہ اے ہو گیا سارا کچھ ہو گیا سی. اے حضور علیہ السلام دے اعلان نبوت تو پہلے دیاں گلاں سن ساریاں. تو جس ویلے او ہار آیا نا حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اپنی بیٹی زینب نو دیتا ہویا سی. جس لئے ہار سامنے آیا تے کریم آقا علیہ السلام نے انج کر کے ہار سامنے ویکھیا تے آپ نے اکھاں دے اندر آنسو آ گئے اور حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی یاد تازہ ہو گئی. صحابہ کرام نو اکٹھا کر کے فرمایا کہ صحابہ اگر تسی اجازت دے وہ تے میں اے ہار
اپنی بیٹی نو واپس لٹا دیواں اس دی ماں دی اندے کول اے یاد باقی رہ جاوے گی۔ صحابہ کرام عرض کر دینے سونے ساڑی کی مجالے اسی روکیے، ہار کریم آقا علیہ السلام نے واپس بھیج دیتا۔ ادھروں ابو العاص نو بھی آزاد کر دیتا گیا، چھڑ دیتا گیا۔ انہوں نے واپس مکے دے اندر جا کے حضرت زینب سلام اللہ علیہ نو واپس بھیج دیتا۔ سرکار دے گھر دے اندر طلاق نہیں ہوئی، واپس بھیج دیتا۔ اس لئے واپس بھیجا نے ابو العاص جے حضور دے دماغ سن، بہت بڑے تاجر سن، بہت بڑے مالدار سن۔ ایک دن اپنا قافلہ لے کے تھے جا رہے سن تے مسلمانوں نے سارا ہی قافلہ جڑا ہے نا وہ سامان لے لیا اور لیا کے مدینے دے اندر سارے دے اندر تقسیم کر دیتا۔ ابو العاص اتھوں دوڑیا، دوڑ کے آ کے حضرت زینب سلام اللہ علیہ یعنی کہ حضور دے گھر دے اندر آ گیا، مدینے دے اندر آ کے کہنے کہ مینوں پناہ دے دے آج۔ تے حضور علیہ السلام نے کریم آقا علیہ السلام دے گھر دے اندر سن حضرت زینب سلام اللہ علیہ۔ پھر زینب نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص آئے نے تے پناہ مانگے نے، کلمہ نہیں آلے پڑھے آسے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اور رحمت للعالمین سن نا، ہائے ہائے ہائے، ویکھ دے سن کہ شاید کسے موقع جو تے دین اسلام نو سینے دے نال لگا لیں۔ پناہ دے دیتی گئی، ساری رات گزری، صبح ہوئی، سرکار نے پھر صحابہ کرام نو جمع کیتا۔ فرمایا کہ صحابہ اگر تہاڈی اجازت ہوئی تے جڑا تسی مال ایسے کو لے کے آئے ہو یہ سارا مال انہوں واپس کر دیتا جاوے۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کی تھی سونیا ساڑی کی مجال ایسی انکار کریے، سارا مال واپس کر دیتا۔ ابو العاص سارا مال لے کے مکے دے اندر گئے، جنہ جنہ دا مال ہے سی، جڑا جڑا قرض ہے سی، جتے جتے کو لین دین ہے سی نا، سارا مال انہوں نے دے کے قرض دے کے انہوں نے دس دیتا کہ آج تو میں مسلمان ہو گیا، آج تو میں مسلمان ہو گیا، میں تو انہوں اس واسطے تو آڑے کو لا کے تو آڑے مال واپس کیتے نے، قرضے سارے جنہ جنہ لین دین سی سب دا واپس کر کے اپنا کیتا صاف کر کے۔ کوئی اے نہ آکھے کہ ساڑا قرض دینا سی تے ساڑے کو ڈر دیں جا کے دین اسلام قبول کر لیا، ساڑے کو ڈر دیں جا کے دین اسلام قبول کر لیا۔ فرمان لگے کہ نا تو آٹا سارا مال تو ہانو دے دیتے تے ہون میں اعلان کرنا ہوا کہ آج تو میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اے بھی غزوہ بدر دے اندر واقعہ پیش آیا، جس ویلے سارے واقعات پیش آ گئے نا تے دو بندے، ایک دا نام صفوان تے ایک دا نام عمیر ہوئے۔ حتیم کعبہ دے اندر ڈاکٹر صاحب تسی تے گئے ہو نا، جڑے جڑے لوگ گئے نے حتیم کعبہ، یہ جڑا خانہ کعبہ دے نال تھوڑا جے این کر کے اے موڑمی دیوار بنی نا، دیوار بھی واوا چوڑی، اس نو حتیم کعبہ کہندے نے۔ اوتھے بہ کے نا دو بندے، ایک دا نام صفوان تے ایک دا نام عمیر، آپس دے اندر بہ کے کہنے لگے، صفوان کہنے لگا کہ یار ساڈے نال مسلماناں نے بڑی بھڑی کی تھی، سانوں نا بن بن کے مارے ہے، کٹ کٹ کے مارے ہے، ساڈے سارے بڑیاں نو مار چھڈے ہے، تے میرا پیو بھی مر گیا ہے، میرا باپ بھی اندے وچ مر گیا، تے مینوں بڑا ہی غصہ ہے۔ عمیر کہنے لگا یار تینوں تے غصہ ہے نا تے مینوں بھی بڑا غصہ ہے، میرے وڈیاں نو بھی انہوں نے بن کے مارے ہے، کٹ کٹ کے اس طرح مارے ہے، واسطے جہنم کر دیتا ہے۔ کاش کتے مینوں اپنی اولاد دا، اپنی بیوی بچیاں دا یا جتھے جتھے قرض دینا ڈر نہ ہوئے تے میں آج ہی جاواں تلوار لے کے نعوذ باللہ من ذالک مسلماناں دے نبی دا سر قلم کر دیواں۔ صفوان کہنے لگا موقع غنیمت ہے، کہنے لگا میں خانہ کعبہ حتیم کعبہ دے اندر بیٹھ کے تیرے نال وعدہ کرنا وا، تیری بیوی بچے تیرا قرض میری سپرد، تو اے کم کر کے آ، تو اے کم کر کے آ۔ عمیر اتھوں نکلیا گھر دے اندر، اس نے تلوار ان کر کے رکھی ہوئی سی، زہر دے اندر پھینک گئے نا تے تلوار پڑی تے سواری پڑی، ٹردا جا رہا ہن مدینے دی طرف، مکے دے اندروں حضرات جو کا جس ویلے جا رہے ہیں مسجد نبی آ گئی ہے، مسجد نبی دے اندر باہر اپنی سواری نو بننے لگا وے، حضرت عمر فاروق کھڑے نے، حضرت عمر فاروق نے ان کر کے گردن تو ہی نپ لیا وے، ان کر کے گردن تو ہی پیچھوں پھڑ لیا وے، کہنے لگے کدھر آیا وے، ادھر کی لینے آیا وے، اے چوپے بولیا نہیں وے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اینو لے کے سرکار دی بارگاہ دے اندر ہی آ گئے نے، سرکار نے پوچھا
अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू इस इरादे दे नाल नहीं आया, दस हतीमे काबा दे अंदर केड़ी सलाह करके आया है? हतीमे काबा दे अंदर केड़ी सलाह करके आया है? वो मैं दियां अखियां खुल गईयां, अर्ज कर रहा है सोने ए जेड़ी गल है सिर्फ मेरे और सफवान दे दरमियान दे अंदर ही हुई है, किसी तीसरे नू पता कोई नहीं। अज तुहानू मन गया वो तुसी वाकई अल्लाह दे सच्चे रसूल हो। सोने मन गया वा तुसी वाकई अल्लाह दे सच्चे रसूल हो। ते जरा दीन इस्लाम लैके आए हो ना, लियाओ जरा वो मैनू भी पढ़ाओ ते दीन इस्लाम दे अंदर दाखिल फरमा लो। ताई मैं कहना होना वा के सदा वसना रवे तेरा दवारा। अच्छा इस तरह का माहौल होवे, चेक करो दीवारां, छत चेक करो माशाअल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करना वा वड्डियां नूं जिन्हां जिन्हां ने भी हिस्सा पाया वे हैं जी। अगर सहाबा इकराम ने अपनी जाना सब कुछ कुर्बान किया तो शायद ही किसी पिंड के अंदर इन्ना सोहना माहौल होवे ते बंदे बंदे जिहड़े AC भी ला छड्डे ने हैं जी। ये भी दुआ करो जिन्हां ने लगवाए ने ना बड़ा माहौल बना छड्डिया वे। ते मैं तो वेखना पिया मेंबर भी रख छड्डिया वे, दीवारां भी सारियां माशाअल्लाह सेट करवा छड्डियां ने, कारी साहब भी हुण साडे कोल आ गए ने। ते इन्ना माहौल होवे ते फिर भी बंदा चुप करके बैठा होवे, रमज़ान भी होवे, रोज़े भी रखे हुए होवन ते फिर भी सरकार दे गीत ना गावे ते फिर की क्या जा सकता है? तो हुण जरा हाथ चुक लवो ते सारे जरा मिल के पढ़ो सदा वसदा